بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور چینل پاک ایم سی کیوز آفیشیل. ڈیئر اسپیرنٹ، آج کی ویڈیو میں 1857 سے لے کر 1947 تک جتنے بھی اہم واقعات ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی، وار آف انڈیپینڈنس. 1857 کی جنگ آزادی ایک بڑی تحریک تھی جس میں ہندوستان کے لوگ، خاص طور پر سپاہیوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. یہ جنگ مئی 1857 میں شامل ہوئی اور اسے سپاہی بغاوت یا پہلا آزادانہ جنگ بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ انگریزوں کی سخت حکمرانی، فوجی اور مذہبی ناراضگیاں تھی، جیسے تلواروں میں گائے اور سور کی چربی کا استعمال، جو ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے ناقابل قبول تھا. یہ جنگ کئی مہینے چلی لیکن آخر کار انگریزوں نے اسے دبایا. اس کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر براہ راست حکومت شروع کی، جسے برٹش راج کہا جاتا ہے. اسی طرح اس کا یہ امیج دیا گیا ہے. اور اسی طرح 1858 میں علی گڑھ موومنٹ. 1858 علی گڑھ تحریک، جو 1858 میں سر سید احمد خان نے شروع کی، جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. ان کا مقصد مسلمانوں میں جدید تعلیم، خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی اور انگریزی زبان کو عام کرنا تھا، تاکہ مسلمان دور جدید کے ساتھ ترقی کر سکے. سر سید نے علی گڑھ میں ماڈرن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا. اس کالج میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. یہ تحریک مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے اور معاشرتی اصلاحات لانے میں بہت مؤثر ثابت ہوئی. اس کے ساتھ اس کا بھی ڈائیگرام دیا گیا ہے علی گڑھ موومنٹ کا. اور اسی طرح دیوبند موومنٹ. 1866 دیوبند تحریک، جو 1866 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس وقت شروع کی، جبکہ 1857 کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. اس تحریک کا مقصد اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنا اور مسلمانوں کی دینی تربیت کرنا تھا. اس کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں صرف قرآن، حدیث اور دینی علوم پڑھائے جاتے تھے. یہ تحریک آگے چل کر برصغیر اور دنیا بھر میں پھیل گئی. اس کی بھی تصویر دیا گیا ہے، دارالعلوم دیوبند. اسی طرح اردو ہندی کنٹروورسی. 1867 1867 میں شمالی ہندوستان میں اردو اور ہندی کے درمیان تنازع شروع ہوا. ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری کاموں میں اردو کی جگہ ہندی دیوناگری رسم الخط استعمال کیا جائے. اردو زیادہ تر مسلمانوں کی زبان تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس تبدیلی کی مخالفت کی. اس تنازع نے ہندو اور مسلمان برادریوں کے درمیان کشیدگی بڑھا دی اور ہندوستان میں مذہبی فرقہ واریت کی ابتدا سجی جاتی تھی. اسی طرح جو ہے یہاں پر اردو ہندی تنازع کا بھی تصویر دیا گیا ہے. ڈیئر 18 یہاں پر جو ہے ہمارے پاس 1884 جو ہے انجمن حمایت اسلام. 1884 میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے انجمن حمایت اسلام قائم کی. اس تنظیم کا مقصد مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سماجی مسائل کو حل کرنا تھا. انجمن مسلمانوں کی تعلیم، ثقافت اور مذہب کے تحفظ کے لیے کام کیا اور انگریز حکمرانوں کے سامنے مسلمانوں کی آواز بلند کی. اسی طرح انجمن حمایت اسلام کی بھی یہاں پر تھوڑا سا ڈائیگرام دیا گیا ہے. اور اسی طرح انڈین نیشنل کانگریس، جو 1885 میں بنائی گئی. 1885 میں ہندوستان میں آزادی تحریک کو منظم کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی. اس کا مقصد ہندوستانیوں کے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کرنا تھا. کانگریس نے ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ وہ انگریز حکومت کے خلاف مل کر آواز اٹھا سکے. یہ ادارہ بعد میں ہندوستان کی آزادی تحریک کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. اور اسی طرح جو ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے، فال آف ہنزا. 1891 1891 میں برطانوی فوج نے شمالی پاکستان کے علاقے ہنزا پر قبضہ کیا. ہنزا اس وقت ایک خود مختار ریاست تھی جو اپنے قلعوں اور پہاڑوں کی وجہ سے مضبوط تھی. برطانوی فوج نے ہنزا کو
قابو میں لا کر اس علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کیا تاکہ اپنے شمالی سرحدی دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے۔ یہ واقعہ برطانوی سلطنت کی شمالی حدود کو محفوظ کرنے میں اہم تھا۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر نیکسٹ جو ہے پارٹیشن آف بنگال 1905 1905 میں انگریز وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال مسلم اکثریتی، مغربی بنگال ہندو اکثریتی۔ انگریزوں نے وجہ یہ بتائی کہ بنگال